بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تھا اور والدہ ماجدہ کا نام امۃ الجبار الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنا اور ان کا سلسلہ خلافت مشائخ کبار کے واسطوں سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے متعلق تمام جملہ محققین نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ملک ایران کے صوبہ طبرستان کے علاقے گیلان کے نیف نامی قصبے میں 11 ربیع الثانی 470 ہجری میں حسنی و حسینی سادات کے ایک خاندان میں ہوئی اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف و مشہور ہوئے اور پھر بغداد شریف میں 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 سال کی عمر میں واصل بحق ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید تھے۔ حضرت محمد نعیم الجولانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الصوفیہ میں درج کیا ہے کہ ایک روز حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ممبر پر وعظ فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کو یہ خیال گزرا کہ اولیاء کرام میں سے آج تک میرے ہم مرتبہ یا ہم پلہ یا برتر و بالا صاحب کشف و کرامت بزرگ کامل نہ ہی کوئی ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا، لہٰذا مجلس وعظ میں اس خیال کے اظہار کا ارادہ کیا ہی تھا، تاحال کہ کوئی کلمہ زبان مبارک سے نہ نکالا تھا کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس نے آپ کے باطن پر تجلی فرمائی، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو فوراً فرمانے لگے کہ مجھ سے افضل اور اعلیٰ بلند و برتر مراتب اور منازل کا حامل ایک فرد حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی الحسنی و حسینی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد یعنی عراق میں ظہور پذیر ہوں گے، جن کا سورج عبدالآباد اور فلک الافلاک پر جلوہ ریز ہوگا اور کبھی بھی غروب نہ ہوگا۔ تمام مقربین درگاہ الہی سے ان کی شان اور ان کا مرتبہ بلند ترین ہوگا۔ شیخ ابو سلمان المنجی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ سے اس وقت بیان کیا گیا کہ بغداد میں ایک شریف نوجوان جس کا نام سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کی بڑی شہرت ہو رہی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی شہرت آسمان میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ملا الاعلیٰ میں یہ نوجوان باز اشہب کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ امر ولایت انہی کی طرف منتہا ہو جائے گا اور انہی سے صادر ہوا کرے گا۔ ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ میں نے ابو شجاع رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں دیکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لا کر مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے گئے تو آپ کے شیخ حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس اجمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا، حتیٰ کہ اس کا قدم اولیاء زمانہ کی گردن پر رکھا جائے گا۔ ایک وقت آپ کے شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا ذکر کیا گیا۔ آپ اس وقت عالم شباب میں تھے،
تو حضرت نے آپ قدس سرہ العزیز کی نسبت فرمایا کہ میں نے اس کے سر پر 2 جھنڈے دیکھے ہیں جو زمین سے لے کر ملکوت اعلیٰ تک پہنچتے ہیں، اور افق اعلیٰ میں ان کے نام کی بہت شہرت ہے۔ شیخ عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ جب کبھی بھی ہمارے شیخ کی خدمت میں تشریف لاتے تو شیخ موصوف ان کی تعظیم کے لیے اٹھتے اور حاضرین سے بھی فرماتے کہ ولی اللہ کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ 5 قدم آپ کے استقبال کے لیے بھی آگے بڑھتے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس درجہ تعظیم کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نوجوان ایک عظیم الشان شخص ہوگا، جب اس کا وقت آئے گا تو ہر خاص و عام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اس وقت ہمارے شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ بغداد میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ایک مجمع کثیر میں تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے اس قول میں حق بجانب ہوں گے اور تمام اولیاء وقت کی گردنیں ان کے سامنے نیچی ہوں گی۔ یہ سب اولیاء کرام کے کتب ہوں گے۔ تم میں سے جو کوئی بھی ان کا وقت پائے تو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اسی طرح قدوۃ العارفین شیخ ابو سعید کلولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مع اللہ و فی اللہ و باللہ تھا، جس کے سامنے بڑی بڑی قوتیں بیکار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے متقدمین میں سے سبقت لے کر ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں تنزل ممکن ہی نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے آپ کی تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ کو بہت بڑے مقام پر پہنچایا تھا۔ موصوف الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روایات میں ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے تو اس وقت آپ کے دل پر تجلیات الہی ہو رہی تھیں، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک خلت بھیجا گیا تھا۔ یہ خلت ملائکہ مقربین نے لا کر اولیاء کرام کے مجمع عام میں آپ کو پہنایا۔ اس وقت ملائکہ اور رجال الغیب آپ کی مجلس کے ارد گرد صف بصف ہوا میں اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ آسمان کے کنارے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ شیخ بقا بن بدوان نہر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم الاغرب ابن شیخ ابی الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرے ماموں حضرت شیخ احمد الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو فرمایا کہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر میرا قدم ہے تو کیا آپ واقعی اس کے کہنے پر مامور تھے بھی کہ نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک وہ اس کے کہنے پر مامور تھے۔ شیخ الاصفیاء حضرت شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 506 ہجری میں میرے چچا بزرگوار حضرت شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے۔ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ میرے چچا بزرگ جب تک آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے اس وقت تک آپ نہایت خاموش اور مؤدب رہ کر آپ کا کلام سنتے رہے۔ پھر ہم وہاں سے رخصت ہو کر مدرسہ نظامیہ کو جانے لگے تو میں نے راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا کیوں ادب نہ کروں، حالانکہ آپ کو وجود تام اور تصرف کامل عطا کیا گیا ہے،
اور عالم ملکوت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر فخر کیا جاتا ہے۔ عالم کون میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت منفرد ہیں۔ میں ایسے شخص کا کیوں کر ادب نہ کروں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمام اولیاء کرام کے دل اور ان کے حال و احوال پر قابو دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو انہیں روک لیں اور چاہیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ اسی طرح شیخ عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بطانہی الرفائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد گیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں بھی حاضر ہوا، اور جب آپ کے حال اور آپ کی فراغت قلبی وغیرہ کے علاوہ آپ کے اور دیگر حالات کو میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ جب واپس آیا اور اپنے ماموں بزرگوار کو اس کی اطلاع دی تو وہ فرمانے لگے کہ میرے فرزند، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی لیاقت کس کو نصیب ہے، اور جس حال پر وہ ہیں کون رہ سکتا ہے، اور جہاں تک وہ پہنچے ہیں کون پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عدی بن البرکات مسافر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا بزرگ شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس سے پہلے بجز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اور بھی کسی شیخ نے یہ کہا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مقام فردیت مراد ہے۔ میں نے کہا کیا ہر زمانے میں فرد ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر بجز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے اور کسی فرد کو اس کے کہنے کا حکم نہیں ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے، اور تمام اولیاء کرام نے اپنے سر جھکائے۔ دیکھو فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تب ہی کیا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شیخ بقا بن بطور رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر زیارت قبر کے لیے گئے۔ اس وقت میں نے مشاہدہ کیا کہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر سے نکل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، میں علم شریعت و علم حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ اس طرح شیخ عمر کیمیار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی کہ جس میں یہود و نصارہ اسلام قبول نہ کرتے ہوں، یا قطاع الطریق قاتل اور بد اعتقاد لوگ آ کر توبہ نہ کرتے ہوں۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک راہب جس کا نام سنان تھا آیا، اور آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر اس نے بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ پھر اس بات کا میں نے مستحکم ارادہ کر لیا کہ یمن میں جو شخص سب سے زیادہ افضل ہوگا میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ میں اس بات کی فکر میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا سنان تم بغداد جاؤ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔